أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا جو آج سبق ہے وہ تیسری فصل سے ہے۔ اس فصل میں صفات کا بیان ہے، یعنی صفات کے بیان میں۔ یہ فصل کس میں ہے؟ صفات کے بیان میں۔ اس سے قبل مصنف علیہ الرحمہ نے تجوید کے پہلے جز یعنی مخارج الحروف کو بیان کیا، اس کے بعد میں دوسرے جز یعنی صفات الحروف کو بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، صفات یہ صفت کی جمع ہے جس کے معنی حالت اور کیفیت کے ہیں۔ صفت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت حرف کو لاحق ہوتی ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ مثلا آواز کا بلند ہونا یا پست ہونا، موٹا ہونا یا باریک ہونا، نرم ہونا یا سخت ہونا وغیرہ۔ اچھا، جس طرح مخارج کی تعداد میں اختلاف ہے اسی طرح صفات کی تعداد میں بھی قراء کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ علامہ ابو محمد مکی بن ابو طالب المتوفی 437 ہجری نے الرعایا میں صفات کی تعداد جو ہے 44 بیان کی ہے، اور علامہ جزری علیہ الرحمہ نے التمہید میں 34 صفات بیان کی ہے، اور المقدمۃ الجزریہ وغیرہ میں صفات کی تعداد 17 بیان کی ہے، اور علامہ شاطبی علیہ الرحمہ نے الشاطبیہ میں صفات کی تعداد 16 بیان کی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حاجب نے شافیہ میں صفات کی تعداد 17 بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی 14 وغیرہ کی تعداد کو بھی بیان کیا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اس کو سمجھا کیسے جائے، تو صفات کو سمجھنے کے لیے 4 عوامل کا جاننا بہت ضروری ہے، یعنی نفس، صوت، حرف اور صفت، کیونکہ کلام کی تشکیل انہی 4 عوامل سے ہوتی ہے۔ اچھا، نفس کسے کہتے ہیں؟ تو منہ سے نکلنے والی ہوا میں ارادہ اور آواز کو دخل نہ ہو تو اسے نفس کہتے ہیں۔ اسی طرح منہ سے نکلنے والی ہوا میں ارادہ اور آواز کو دخل ہو تو اسے صوت کہتے ہیں۔ یوں ہی اگر آواز مخصوص کیفیت یعنی مخرج محقق یا مقدر پر اعتماد کی وجہ سے پیدا ہو تو اسے حرف کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر حروف میں دوسری کیفیات بھی پائی جائیں تو اسے صفت کہتے ہیں۔ اچھا، مصنف علیہ الرحمہ نے صفات کو مخارج کے بعد بیان کیا، اور اسی طرح آپ کسی بھی فن کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں تو صفات کو عموماً مخارج کے بعد بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخارج کو پہلے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جب مخارج کا بیان پہلے ہوگا تو حرف پیدا ہوگا، اور جب حرف پیدا ہوگا تو اس کے اندر صفت جو ہے پائی جائے گی، یعنی صفات جو ہیں یہ سب پائی جائیں گی۔ اگر مخارج پہلے نہ ہو تو حرف کا تحقق نہیں ہوگا، اگر حرف ہی نہ ہوگا تو صفات کہاں پائی جائیں گی؟ یعنی جیسا کہ ضیاء القرآت کے درس میں بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ مخرج وہ ہے جس سے حرف جو ہے نکلتا ہے، بغیر مخرج کے حرف ادا ہی نہیں ہو سکتا، اور بغیر صفت کے مخرج کامل نہیں ہو سکتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھیے آپ
کہ جس طرح سونے چاندی کا وزن کرنے کے لیے ترازو اور کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے کسوٹی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح حروف کے وزن کے لیے ان کے مخارج کا جاننا ضروری ہے، اور ان کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے صفات کا علم ضروری ہے۔ اچھا، اور علم تجوید میں مخارج اور صفات کا علم بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جز ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو ناقص کیا تو تجوید مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ صفات نہ ہوتی تو کلام مثل بہائم کے ہو جاتا۔ ٹھیک، اچھا، ان کو جاننے کے بعد فائدے کیا ہوتے ہیں؟ تو صفات کے فوائد کو قرآن نے 3 طور پر منقول کیا ہے۔ پہلا تو یہ بتایا ہے کہ متحد المخارج حروف صرف صفات ہی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، جیسے حمزہ اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے، مگر حمزہ میں صفت شدت اور جہر ہے، جبکہ ہا میں صفت ہمس اور رخاوت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ صفات کی وجہ سے حروف کی قوت اور ضعف کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا حروف مجہورہ قوی ہیں حروف محموسہ سے۔ ٹھیک، اور تیسرا فائدہ یہ نقل کیا ہے کہ متحد المخارج حروف میں صفات کی وجہ سے امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ اب صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صفات لازمہ، دوسری قسم ہے صفات عارضہ۔ صفات لازمہ ایسی صفات جو حروف میں ہر وقت اور ہر حال میں پائی جائے، اگر وہ صفات ادا نہ ہو، یعنی جس میں یہ صفت لازمہ ہے اس صفات کو اگر نہ ادا کیا جائے تو وہ حرف وہی حرف نہ رہے گا بلکہ دوسرا حرف ہو جائے گا، یعنی دوسرے حرف سے بدل جائے گا یا ناقص ادا ہوگا۔ اچھا، صفات لازمہ کے 4 مشہور نام ہیں، کیا کیا؟ ذاتیہ، لازمہ، مقومہ اور ممیزہ۔ ذاتیہ سے مراد حروف کی ذات میں دخل رکھنے والی، اور لازمہ سے مراد ہر حال میں لازم و ضروری، اور مقومہ سے مراد حروف کو درست رکھنے والی، قائم رکھنے والی۔ ممیزہ سے مراد ایک ہی مخرج سے نکلنے والے حروف کو ممیزہ اور ممتاز کرنے والی۔ اور صفات عارضہ ایسی صفات جو حروف میں کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں، اور اگر یہ صفات ادا نہ ہو تو حرف تو وہی حرف رہے گا مگر اس حرف کا حسن و زینت باقی نہ رہے گا۔ مثلا مد، تحصیل، ابدال، را، الف کو پر اور باریک وغیرہ ہیں۔ صفات عارضہ کے بھی کتنے نام ہیں؟ 4 مشہور نام ہیں، کیا کیا؟ محسنہ، محلیہ، مزینہ و عارضیہ۔ محسنہ کا مطلب ہے حسن و زینت اور آراستہ کرنے والی۔ محلیہ کا مطلب ہے کسی خاص موقع محل کے مطابق پائی جانے والی۔ مزینہ کا مطلب بھی محسنہ والا ہے، یعنی مزین کرنے والی، زینت دینے والی، خوشنما بنانے والی، آراستہ کرنے والی۔ اور عارضیہ یا عارضہ یعنی عارض ہونے والی، لاحق ہونے والی، مطلب یہ ہے کہ مخصوص حالات میں حرف میں شامل ہونے والی صفات کی جب وہ خاص حالت ختم ہو جائے تب وہ صفت اس حرف میں موجود نہ رہے، جیسے را مضمومہ اور مفتوحہ کا پر پڑھنا اور را مکسورہ کا باریک پڑھنا وغیرہ۔ اب صفات لازمہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ یعنی مقابل کی ایسی 2 صفات جو نہ بیک وقت کسی حرف میں جمع ہو سکے اور کوئی حرف ان سے خالی بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جس کو ضیاء القرآت میں ہم نے اس طرح جانا تھا کہ صفت متضادہ وہ ہے جس کی کوئی ضد ہو۔ آئیے اب کتاب کو دیکھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا جہر کے معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں۔ جہر کے معنی کیا مصنف نے بیان کیا؟ شدت اور زور سے پڑھنے کے۔ شدت تو یہ شدت بمعنی بلندی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس سے مراد شدت لیا جائے تو صفت شدت اور جہر ایک ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شدت ایک علیحدہ اور مستقل صفت ہے اور جہر ایک علیحدہ صفت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مصنف نے آگے اس کی تشریح اس طرح فرمائی ہے، اور زور سے پڑھنے، ٹھیک ہے، زور سے پڑھنے اور زور سے پڑھنے، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ جہر کے معنی بلندی کے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ،
یعنی اور نہ بلند آواز سے پڑھو تم اپنی نماز، ولا تجہر یہاں بلند کے معنی میں۔ اچھا، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں مجہورہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی بلندی اور زور کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہنا بند ہو جاتا ہے۔ مثلا وقب کی با۔ علماء تجوید کے نزدیک یہ قوی صفت ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا اس کی ضد ہمز ہے، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ ہمز کے معنی پستی اور ضعف کے ہیں۔ حضرت مصنف نے ہمز کے معنی نرمی بیان کیے ہیں، اور یہاں نرمی سے مراد پستی ہے، کیونکہ اگر ہمز سے مراد نرمی لیا جائے تو آگے بیان ہونے والی صفت رخاوت کے معنی بھی نرمی ہے۔ جو صفت رخاوت آ رہی ہے اس کے بھی معنی کیا ہے؟ نرمی ہے۔ اور اس صورت میں ہمز اور رخاوت ایک ہو جائیں گے، حالانکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ صفات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمس کا معنی پستی ہی ہے، اور حضرت مصنف نے بھی یہاں نرمی سے مراد پستی لیا ہے۔ ہمس کے لغوی معنی پستی اور ضعف کے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائیں انہیں حروف مہموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسے ضعف اور پستی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے، اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہوتی ہے جیسے یلحس کی سا۔ یہ مصنف نے فرمایا اور اس کے 10 حروف ہیں جن کا مجموعہ فحسہ شخص سکت ہے۔ ان حروف کے ما سوا سب مجہورہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن حروف میں صفت ہمس پائی جاتی ہے وہ 10 ہیں، اور ان کا مجموعہ فحسہ شخص سکت ہے۔ اور آگے جو بیان کیا کہ ان حروف کے ما سوا سب مجہورہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ حروف مہموسہ جو کہ 10 ہیں، ان کے علاوہ باقی 19 حروف مجہورہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صفت ہمس یہ صفت جہر کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا شدیدہ اس کے 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ اجد قطن بکت ہے۔ ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے۔ شدیدہ کے 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے؟ اجد قطن بکت ہے۔ حضرت مصنف نے یہاں سے صفت شدت بیان کی کہ سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ صفت شدت کے 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ اجد قطن بکت ہے، اور آگے بیان کیا کہ ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے۔ اب یہاں جو سکون کی قید لگائی گئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفت شدت حروف میں حالت سکون میں پائی جاتی ہے، متحرک ہونے کی حالت میں نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صفت سکون و متحرک دونوں حالتوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ صفت لازمہ ہے، اور صفت لازمہ کے لیے کسی قید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ قید کیوں لگائی؟ تو دراصل حضرت مصنف علیہ الرحمٰن نے جو سکون کی قید لگائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب حروف شدیدہ متحرک ہوں تو ان کی آواز جو جاری ہوتی ہے وہ حرکت کی ہوتی ہے، اس وقت صفت شدت کم محسوس ہوتی ہے اور سکون میں آواز بند ہو جاتی ہے، اس لیے صفت شدت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، شدت کے معنی ہوتے ہیں سختی اور قوت کے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائیں انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی سختی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز کا جاری رہنا بند ہو جاتا ہے، اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے احد کی دال۔ حروف شدیدہ 8 ہیں جیسا کہ ان کا مجموعہ بیان کیا جا چکا۔ آگے دیکھیے، مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا 5 حروف متوسط ہیں جن کا مجموعہ لن عمر ہے۔ ان میں بالکل آواز بند نہیں ہوتی۔
کیا فرمایا کہ 5 حروف متوسط ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے؟ لن عمر ہے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے صفت توسط کا بیان کرنا شروع کیا۔ یہ صفت جو ہے 5 حروف میں پائی جاتی ہے، لن عمر یعنی لام، نون، عین، میم، را، ٹھیک۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ان میں بالکل آواز بند نہیں ہوتی۔ یہاں صفت توسط کی توضیح کی گئی۔ توسط کا معنی بین بین یعنی درمیان درمیان کے، یعنی جن حروف میں یہ صفت پائی جائیں انہیں حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں نہ تو پوری طرح جاری رہتی ہے اور نہ بند ہوتی ہے، بلکہ درمیانی حالت ہوتی ہے، جیسا کہ اس صفت کے معنی سے واضح ہے، یعنی شدت ناقصہ اور رخاوت ناقصہ پائی جائے۔ آگے بیان کیا باقی حروف ما سوا شدیدہ و متوسطہ کے سب رخواں ہیں، یعنی ان کی آواز جاری ہو سکتی ہے۔ کیا فرمایا؟ باقی ما سوا شدیدہ اور متوسطہ کے سب رخواں ہیں، یعنی حروف شدیدہ 8 ہیں اور حروف متوسطہ 5 ہیں۔ ان 13 حروف کے علاوہ بقایا 16 حروف رخواں ہیں جن کا مجموعہ ہے خص، حظ، شخص، حزن، وصغث یا فز۔ یہ ترجمہ کم نصیبی محنت کی کمی اور پراگندہ حالی سے ہے اے پریشان آدمی۔ میں نے یہاں پر رخوا کا مجموعہ پیش کیا، حالانکہ اور کسی صفت کا مجموعہ نہیں پیش کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں درس ضیاء القرآت میں سب کا مجموعہ مع ترجمہ پیش کر چکا ہوں۔ ہاں وہاں پر صفت رخاوت کا مجموعہ چھوٹ گیا تھا، اس وجہ سے میں نے سوچا یہاں پیش کر دوں۔ اب جو یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر صفات کے مجموعہ کو جانیں وہ ہمارے درس قرات والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے مصنف بیان کیا یعنی ان کی آواز جاری ہو سکتی ہے۔ یہاں دیکھیے ان کی آواز جاری ہو سکتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو صفت رخاوت کی توضیح فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رخوت کے معنی ہے نرمی کے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تجری بامرہ رخاء، یعنی وہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی ہے۔ اچھا، جن حروف میں یہ صفت پائی جائیں انہیں حروف رخوہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی پائی جائے، جیسے الناس کی سین۔ یہ صفت شدت کی ضد ہے اور یہ صفت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ٹھیک۔ ایک منٹ، آگے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا خصا ضبط قز، یہ حروف متصف ہیں ساتھ استعلا کے، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ خصا ضبط قز یہ حروف متصف ہیں ساتھ استعلا کے، یہاں سے صفت استعلا کا بیان شروع ہوا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ خصا ضبط قز ہے۔ آگے بیان کیا یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے، یعنی صفت استعلا کی توضیح میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت زبان کا اکثر حصہ سے مراد ہے زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، یعنی تالو کی طرف اٹھ جانا، یعنی زبان کی جڑ تالو کی طرف صرف بلند ہوتی ہے، تالو سے ملتی نہیں بلکہ جدا رہتی ہے۔ اچھا، استعلا کے لغوی معنی بلندی کی طرف اٹھنا۔ جن حروف میں صفت پائی جائے انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب پر ہوتے ہیں، جیسے قولا کی قوف۔ اچھا، علماء تجوید کے نزدیک صفت استعلا قوی صفت ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا ان کے ما سوا سب حروف استفال کے ساتھ متصف ہیں، ٹھیک۔ مطلب یہ ہے کہ حروف مستعلیہ جو کہ خصا ضبط قز کے مجموعہ میں جمع ہیں، ان کے علاوہ باقی 22 حروف مستفلہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔
آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کو ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا بلند نہ ہوگا۔ یعنی مستفلہ کی توضیح میں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان مستفلہ حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھے گی۔ استفال کے لغوی معنی نیچے رہنے کے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں مستفلہ کہتے ہیں۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف ادائیگی میں باریک رہتے ہیں، جیسے حبل، کلام وغیرہ۔ اچھا، یہ صفت کیا ہے؟ صفت ضعیف ہے۔ صفت استعلاء اور صفت استفال ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آگے دیکھیے، مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا صاد، طا، ظا، ضاد یہ حروف متصف ہیں ساتھ اطباق کے، یعنی ان کو ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو سے مل جاتا ہے۔ صفت اطباق 4 حروف میں پائی جاتی ہے، جن کا مجموعہ صفت وض ہے، یعنی صاد، طا، ظا اور ضاد ہے۔ آگے مصنف نے خود بیان کیا، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو سے مل جاتا ہے۔ اطباق کے معنی ڈھانپنا یا لپیٹنے کے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا أَوْ طَبَقٍ، یعنی تمہیں ایک حالت کے بعد دوسری حالت سے بھی گزرنا ہوگا۔ اچھا، جن حروف میں یہ صفت پائی جائیں انہیں حروف مطبقہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ یعنی درمیانی حصہ تالو کے ساتھ مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چاروں حروف خوب پر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، آگے مصنف بیان کرتے ہیں ان چاروں حرفوں کے ماسوا حروف انفتاح سے متصف ہیں، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر زبان تالو سے نہیں ملتی، یعنی ملتی نہیں۔ یعنی حضرت مصنف علیہ رحمہ نے انفتاح کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو کہ صفت اطباق کی ضد ہے، یعنی 4 حروف کے علاوہ باقی تمام حروف کیا ہے؟ منفتحہ کے ہیں، اور ان کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ یعنی درمیانی حصہ تالو سے جدا رہتا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے مصنف نے بیان کیا یہ صفات جو ذکر کیے گئے ہیں متضادہ ہیں۔ جہر کی ضد حمس ہے اور رخو کی ضد شدت ہے اور استعلاء کی ضد استفال ہے اور اطباق کی ضد انفتاح ہے۔ تو ہر حرف 4 صفتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا، باقی صفات کی ضد نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں آپ لوگ اگر ضیاء القرآت پڑھے ہو تو معلوم ہوگا کہ ایک صفت کو مصنف نے چھوڑ دیا، یعنی ایک صفت اور اس کی ضد کو چھوڑ دیا ہے، یعنی کون سی ہے؟ صفت اضلاف اور صفت اسمات کو۔ اچھا، کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں بتاؤں گا، اس کے آگے کا بھی سبق پڑھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔